الرجیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ کی تفسیر کا بیان آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ آیت میں آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جن لوگوں نے تورات شریف میں اور انجیل شریف میں اس کے اندر بدل دیا، جو اللہ تعالیٰ کے احکام تھے اس کو بدل کر اپنی نفسانی خواہشات میں سے اس کے اندر چیزیں ملا دیں، وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو بدل کر اپنی چیزیں اس کے اندر ایڈ کر دیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس دین کو احوا فرمایا تھا، یعنی یہ وہ دین ہے جو تمہارے نفس کا بنایا ہوا ہے، وہ تورات شریف نہیں ہے، وہ انجیل شریف نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی۔ اب تم نے اس کو صحیح حالت میں رہنے نہیں دیا، اس کے اندر بدل کر دیا، اور تم لوگ رد و بدل کر کے پھر یہ کہتے ہو کہ ہم تورات کو ماننے والے ہیں، لیکن تمہارا یہ ماننا صحیح نہیں ہے۔ آج جو آیہ مبارکہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے تورات شریف کی صحیح تلاوت کی، اس پر صحیح طرح ایمان لائے، وہ لوگ کامیاب ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جو لوگ تلاوت کرتے ہوں تورات شریف کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صحیح مانتے ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صحیح مانتے ہوں، اور جس طرح ایمان لانا چاہیے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے ایمان لانے کا، اگر وہ اسی طرح ایمان لاتے ہیں تو وہ لوگ کامیاب ہیں۔ اگر وہ اپنی خواہش اور نفس کے پیچھے چلتے ہیں اور نبی کی پیروی کو چھوڑ کر ایمان لاتے ہیں تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ پچھلی آیت میں کسی کو شبہ ہو سکتا تھا کہ یہ دونوں دین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اللہ نے احوا فرمایا تھا کہ ان کی خواہش کے دین ہیں، یہ انہوں نے خود بنائے ہیں۔ اللہ نے اس لیے فرمایا تھا کیونکہ انہوں نے رد و بدل کر کے اپنی نفسانی خواہشات کی چیزیں ان کتابوں کے اندر ایڈ کر دی تھی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا۔ لیکن آج جو آیہ مبارکہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 121، اس میں اللہ تعالیٰ وضاحت فرما رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے، سارے کے سارے بنی اسرائیل اور سارے کے سارے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے گمراہ نہیں ہیں، ان کے اندر کوئی ایک جماعت ایسی بھی تھی جو حق پر تھی، اور وہی لوگ ایمان والے تھے اور وہ لوگ کامیاب ہیں۔ چنانچہ یہ شان نزول اس آیہ مبارکہ کا، صحابہ کرام ہجرت سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے، ابھی حضور نے مدینہ کی طرف ہجرت نہیں کی تھی، تو صحابہ کرام حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے، تو وہاں پر جا کر آپ نے، صحابہ کرام نے خوب دین کا کام کیا اور وہاں پر خود اسلام کا پرچم لہرایا، جس کی وجہ سے نجاشی بادشاہ جو تھا وہ بھی متاثر ہوا اور وہ بھی ایمان لے کر آ گیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ شریف چلے گئے تو وہاں سے حبشہ سے صحابہ کرام اپنے ساتھ 40 اہل کتاب اور 32 اہل حبشہ، 8 شامی راہب کو لے کر مدینہ شریف وہاں پر آپ پہنچے۔ یہ سب افراد آپ کے ساتھ تھے، صحابہ کرام کے ساتھ یہ سب افراد موجود تھے۔ تو جب یہ وہاں پر پہنچے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیہ مبارکہ نازل فرمائی، اور اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں کتاب عطا کی گئی، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کی جیسا حق ہے تلاوت کرنے کا ویسی تلاوت کرتے ہیں۔ تو ان کے لیے یہ آیہ مبارکہ نازل کی گئی کہ ایسا نہیں ہے کہ سارے بنی اسرائیل گمراہ ہو گئے تھے، ان میں ایک جماعت وہ حق پر تھی، اس کی یہ نشانی بتائی گئی کہ وہ لوگ تورات شریف کی تلاوت کرتے تھے۔ تلاوت سے مراد یہ ہے
کہ جس طرح جو احکام تورات شریف میں بیان ہوئے تھے اس کو دل و جان سے صحیح طور پر مانتے تھے، اس کے اندر تحریف نہیں کی تھی، اپنی خواہش کا دین نہیں بنایا تھا، جو موسیٰ علیہ السلام نے دین پیش کیا تھا وہ اسی طرح اس پر ایمان لاتے تھے، اور تورات شریف جیسا حق ہے ویسی تلاوت کرتے تھے۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لائے۔ کیا مطلب؟ یہی وہ لوگ تھے جو کامیاب ہونے والے تھے۔ وَمَن یکفر بہ فَأُولَئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جن لوگوں نے اس کا انکار کیا یہ وہی لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ تورات شریف کو جن لوگوں نے صحیح طرح مانا، اس پر ایمان لائے، وہ لوگ کامیاب لوگ تھے، اور جنہوں نے اس کے اوپر ایمان نہیں لائے اور نفسانی خواہشات دین کے اندر ایڈ کر دی اور اپنے نفس کے پیچھے چلے، تو یہ لوگ نقصان پہنچانے والے ہیں اپنے آپ کو اور خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک بات ارشاد فرمائی کہ وہ لوگ تورات شریف کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ بعض مفسرین نے یہاں یہ لکھا کہ یہ اس سے مراد قرآن پاک بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے۔ یہاں سے ایک مسئلہ جو تفسیر میں لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ جو لوگ قرآن پاک کی تلاوت پابندی سے کرتے ہیں وہ لوگ بھی کامیابی حاصل کرنے والے ہیں، اور جو لوگ قرآن پاک کی تلاوت بالکل نہیں کرتے اور قرآن پاک کو پس پش ڈال چکے ہیں اور کبھی سالوں کے اندر کبھی ان کو یاد بھی نہیں رہتا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی کتاب ہمارے اوپر نازل فرمائی ہے، اس کی ہم نے تلاوت کرنی ہے، اس کے احکام پر ہمیں عمل کرنا ہے، لیکن ہم سب وہ چیزیں بھول چکے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ وہ لوگ رات دن اس کی تلاوت کرتے رہیں۔ اللہ نے فرمایا وہ تلاوت اس طرح کرتے ہیں جیسا حق ہے تلاوت کرنے کا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حق کے تلاوت سے مراد یہ ہے کہ انسان کے اوپر اللہ تعالی نے قرآن پاک میں جو چیزیں حلال کی ہیں وہ اس کو حلال جانے، جو چیزیں اس پر حرام کی ہیں وہ اس کو حرام جانے، تو پھر وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرنے والا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حق تلاوت یہ ہے کہ بندہ جب تلاوت کرے تو جب جنت کا ذکر آئے تو پھر جنت کی نعمتوں کا تصور کرے، جب دوزخ کا ذکر آئے تو پھر دوزخ کے خوف سے اللہ تعالیٰ سے اس کے دل کے اندر ڈر کی کیفیت ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں دوزخ سے بچا۔ تو جو لوگ تلاوت کرتے ہیں، یہاں پر لفظ آیا ہے تلاوت کا۔ اب ایسا نہیں ہے کہ تلاوت وہی شخص کرے گا جو قرآن پاک کے ترجمے کو بھی جانتا ہوگا، معنوں کو بھی جانتا ہوگا، تفسیر کو بھی جانتا ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ جو لوگ صرف تلاوت کرتے ہیں ان کو تلاوت کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور تلاوت کرنے سے قرآن پاک ایک روشنی ہے، ایک نور ہے، جو اس کی تلاوت کرتا رہتا ہے، یہ روشنی اس کے دل کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، فرمایا اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ اب جس کے دل کے اوپر زنگ لگ جائے، دنیا کے اندر کوئی صرف، کوئی پاؤڈر ایسا نہیں ہے کہ بندے کے دل کو صاف کر دے۔ جس عالم کی نجاست ہوتی ہے اسی عالم کی طہارت چاہیے ہوتی ہے۔ اب فرمایا گیا اگر اس کو دل کا زنگ دور کرنا ہے تو فرمایا کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ جو شخص کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ نور ہے۔ جب یہ نور اس کے دل پر اثر کرتا ہے، جب اس کے دل کے اوپر یہ کیفیات پیدا ہوتی ہیں، قرآن کا اثر اس کے دل کے اوپر ہوتا ہے، تو پھر وہاں سے زنگ اترنا شروع ہوتا ہے اور اللہ کا رنگ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ والے صوفیہ کرام جب وہ قرآن پاک پڑھا کرتے تھے
حق تلاوت ادا کیا ہے تو اللہ والوں نے اس کا حق ادا کیا ہے۔ وہ جب تلاوت کرتے تھے تو ان کی آواز کے اندر ایک درد ہوتا تھا اور دل کے اندر ایک کیفیت ہوتی تھی کہ میں کس کا کلام پڑھ رہا ہوں، یہ کلام کس کا ہے؟ کسی بندے کا کلام نہیں ہے، یہ رب کا کلام ہے، میں کس کا کلام پڑھ رہا ہوں۔ جب ایسی کیفیت سے وہ قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، پورے تصور کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ جب قرآن پاک تلاوت کیا کرتے تھے، ایسا نہیں ہے تلاوت بھی کرتے ہیں دھیان کہیں اور ہوتا ہے، لیکن جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، جو دل سے قرآن پڑھتے ہیں، تو یہ پھر قرآن ان کے دل پر اثر کرتا ہے۔ اور اللہ والوں کی زبان میں یہ تاثیر تھی، بہت دفعہ دیکھا گیا جو ان کی زبان سے نکلتا تھا اللہ تعالیٰ ویسا ہی کر دیتا تھا۔ آج بھی قرآن پاک تو وہی ہے، لیکن ہماری زبانیں صاف نہیں ہیں۔ قرآن کا اثر بالکل اسی طرح ہے جس طرح 1400 سال پہلے صحابہ کرام کسی پر پڑھ کر دم کر دیا کرتے تھے تو مردہ کے اندر بھی جان آ جایا کرتی تھی۔ یہ قرآن وہ چیز ہے، یہ قرآن ایسا کلام ہے کہ اگر مردہ کے اوپر بھی پڑھا جائے اور جس کی زبان صاف ہو، بالکل زبان ایسی ہو کہ وہ غیبت سے، چغلی سے، ہر چیز سے جب زبان پاک ہو جاتی ہے تو پھر وہ زبان سیف اللہ ہو جاتی ہے، سیف زبان ہوتی ہے، صاف زبان ہوتی ہے۔ جب اس صاف زبان سے کلام پڑھا جاتا ہے تو کلام پڑھنے والا اپنا دل بھی روشن کر لیتا ہے، اگر وہ چاہے تو سامنے والے کا دل بھی قرآن پڑھ کر روشن کر دے۔ یہ قرآن آیا تھا بندے کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لانے کے لیے۔ جو چاہتا ہے اس کے دل سے اندھیرا دور ہو جائے، تاریکی دور ہو جائے، اس کو چاہیے اس کی تلاوت کثرت سے کیا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جو لوگ تورات شریف پر صحیح طور پر ایمان لائے تھے ان کا وصف بیان کیا ہے۔ وہ لوگ کیا کام کرتے تھے؟ تلاوت کرتے تھے، اور کیسی تلاوت کرتے تھے؟ جیسا حق ہے تلاوت کرنے کا۔ موسیٰ علیہ السلام کے امتی تو تورات شریف کی تلاوت کریں، وہ کامیاب ہو جائیں۔ ہم مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اکثریت تلاوت سے غافل ہو گئی۔ کتنے گھر ہیں جہاں پر مہینوں سالوں قرآن پاک کھلتا ہی نہیں ہے، اچھے جزدان میں سجا کر الماری کے اوپر آپ اوپر سجا دیتے ہیں، لیکن کھلتا کب ہے؟ کسی کا انتقال ہو جائے یا فاتحہ کے لیے، قرآن خوانی کے لیے قرآن پڑھا جاتا ہے۔ روز قرآن پڑھنے کا معمول، عادت اکثریت کی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے وہ جو کامیاب ہوئے تھے وہ تلاوت کا حق ادا کرتے تھے۔ ہم کیا حق ادا کر رہے ہیں؟ اور تلاوت کا صحیح حق یہی ہے کہ بندے کے اوپر جو قرآن نے فرمایا ہے کہ ناجائز کاموں سے رکنا ہے اور حلال کام جو تمہیں کرنے ہیں وہ تمہیں کرنے چاہیے۔ جن کاموں سے روکا گیا ہے ان سے رک جائے، اور جن کاموں کا کہا گیا ہے وہ کام انسان کرے، یہی صحیح حق کے تلاوت ہے۔ اور پھر وہی بندہ کامیاب ہوتا ہے جو قرآن کے اوپر پابندی سے عمل کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے ہم اپنی زندگی کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کو شامل کریں اور پابندی کریں، کوئی ٹائم بنائیں، 10 منٹ 15 منٹ، 1 رکوع پڑھیں، 2 رکوع پڑھیں، لیکن پڑھیں ضرور۔ لیکن جب مہینوں سالوں ہم پڑھیں گے ہی نہیں، تو تورات شریف پڑھ کر وہ لوگ کامیاب ہو گئے، اس کے احکام پر عمل کر کے کچھ لوگ کامیاب ہو گئے اور وہ لوگ جنت کے مسافر ہو گئے۔ مسلمان ایسی پیاری کتاب قرآن پاک سے جب ناطہ توڑ دیں گے تو پھر خیر کہاں سے آئے گی؟ پھر انسان کے لیے تکلیفیں ہوتی ہیں، پریشانی ہوتی ہے۔ پھر انسان چاہتا ہے کسی نے میرے اوپر کوئی جادو کر دیا ہے، میرے اوپر بہت مصیبتیں آ گئی ہیں، لیکن وہ اپنے اعمال پر غور نہیں کرتا، اپنے اندر نہیں جھانکتا کہ میں اللہ سے کتنا دور ہوں، میں اللہ کی کتاب سے کتنا دور ہوں، میں اللہ کے رسول سے کتنا دور ہوں۔ مجھے اپنی زندگی پر غور کرنا ہوگا۔ جب وہ اپنی زندگی پر غور کرتا ہے، اپنے عمل دیکھتا ہے، تو پھر شکوہ شکایت نہیں کرے گا۔ جیسی وہ زندگی گزار رہا ہے گناہوں بھری، مجھ سمیت جتنے لوگ گناہوں بھری زندگی گزارتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا پھر بھی کرم ہے، وہ کسی کا رزق بند نہیں کرتا، کسی کی بوجھ سے زیادہ اس کے اوپر پریشانی نہیں ڈالتا،
یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، لیکن ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا۔ کیا ہم نے حق تلاوت ادا کر دیا؟ ہم قرآن کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ ان کی کامیابی کا راز اللہ نے فرمایا وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے جیسا حق ہے تلاوت کرنے کا۔ ہم قرآن کی تلاوت نہ کریں، حق تلاوت بھی ادا نہ کریں، پھر کہیں یا اللہ ہمیں جنت دے دے، ہمیں کامیاب کر دے، یا اللہ ہماری زندگی میں خیر آ جائے، ہمارا دل مطمئن ہو جائے، تو پھر یہ ساری چیزیں کہاں سے آئیں گی؟ ہمیں اپنے اوپر غور کرنا ہوگا، اپنا محاسبہ کرنا ہوگا۔ اسی آیت مبارکہ سے ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں رات دن قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، 10 منٹ کریں، 15 منٹ کریں، لیکن اس سے بالکل غافل نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ کبھی قرآن کو پڑھنا ہی چھوڑ دے۔ جن لوگوں نے قرآن شریف کو چھوڑ دیا تھا، اس کی تلاوت بھی چھوڑ دی تھی، اس کے احکام پر عمل کرنا بھی چھوڑ دیا تھا، وہ لوگ دوزخ کے مسافر ہو گئے۔ تو قرآن پاک کو بھی جو چھوڑ دے گا، اس کے احکام کو چھوڑ دے گا، پھر وہ اپنے ایمان کی سلامتی کیسے حاصل کرے گا؟ بیان میں کوئی غلطی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔